پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت ایک خاموش جنگ چل رہی ہے۔ گولیاں نہیں چل رہی ہیں مگر سرحد پار ہونے والی دراندازی ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج وہ بات کہہ دی ہے جس نے کابل میں صف ماتم بچھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند نہیں کرے گا، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی معمول پر نہیں آ سکتے۔ یعنی اب تو دہشت گردی ختم ہوگی یا پھر تعلقات ختم ہوں گے۔ استنبول میں قطر اور ترکی کی ثالثی سے ایک معاہدہ تو طے پا گیا، مگر سوال یہ ہے کیا واقعی کابل ٹی ٹی پی سے لا تعلقی اختیار کرے گا یا یہ امن مذاکرات بھی ماضی کی طرح صرف الفاظ کی جنگ ثابت ہوں گے؟ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک بار پھر نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب پاکستان مزید دوغلی پالیسی برداشت نہیں کرے گا۔ یعنی قطر اور ترکی کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک عبوری معاہدہ تو طے پایا ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال سیز فائر برقرار رہے گا اور ایک نیا مانیٹرنگ میکانزم بنایا جائے گا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر داراندازی، حملے یا پھر کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن خواجہ آصف نے ایک ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے وہ جملہ کہا ہے جو سب سے زیادہ اہم تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پوری افغان حکومت کو الزام نہیں دیتے ہیں، مگر ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ جملہ دراصل پاکستان کے اعتماد کے بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے سرحدی علاقوں میں پاکستانی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپیں بڑھ چکی ہیں اور ٹی ٹی پی کے کئی حملوں میں درجنوں اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد کے مطابق ان دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ حاصل ہے۔ اسی لیے اب پاکستان نے یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر افغانستان دوستی چاہتا ہے تو پہلے ٹی ٹی پی سے لا تعلقی ثابت کرے، ورنہ تعلقات معمول پر آنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی کے لیے سیز فائر تو برقرار ہے، لیکن خواجہ آصف کے مطابق افغانستان کی جانب سے خلاف ورزیاں اب بھی جاری ہیں۔ پاکستان جواب دے رہا ہے، مگر اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ صرف زبانی نہیں بلکہ دستاویزی طور پر طے ہو۔ اسی مقصد کے لیے 6 نومبر کو استنبول میں مذاکرات کا نیا راؤنڈ رکھا گیا ہے، جہاں تکنیکی اور حفاظتی میکانزم پر بات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان واقعی ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی عملی اقدامات اٹھائے گا؟ کیا ترکی اور قطر اس بار ثالثی کو حقیقی نتائج تک پہنچا سکیں گے یا پھر پچھلے درجنوں مذاکرات کی طرح محض سیاسی بیانات تک محدود رہ جائے گا؟ وقت آنے والا ہے اور اگلا راؤنڈ 6 نومبر کو بہت کچھ واضح کر دے گا۔ لیکن ایک بات آج پاکستان نے واضح کر دی ہے کہ اب یا تو امن ہوگا یا خاموش جنگ ختم ہوگی، کیونکہ ریاست پاکستان اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، کسی سیاستدان کے لیے نہیں۔ دوستو، اب یہ گیم کابل کے کورٹ میں ہے۔ اگر افغان قیادت نے ٹی ٹی پی سے ناطا توڑ دیا تو خطے میں امن کی نئی شروعات ہو سکتی ہے، ورنہ پاکستان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچے گا۔ وزیر دفاع کے مطابق صرف اور صرف دفاع۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔